یہ شاہدہ بازی پچھلی بار جو کچھ آپ سب لوگوں کو کہہ رہی تھی نا، فیس بک پہ ایک پیج ہے کسی نے بنایا ہوا، ایک خاص مسلک کے لوگ ہیں، اپنے پوائنٹ آف ویو میں وہ بھی صحیح ہے. ہر شخص جو بات کرتا ہے وہ اپنی سمجھ کے مطابق کرتا ہے، اور ان کا ایک ہی لائن اگر میں بولوں جو انہوں نے لکھی ہوئی اپنے پیج کے اوپر، تو وہ ہے کہ دربار اور مزارات شرک کی فیکٹریاں. تو اس سے ہی آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کئی اپنے پوائنٹ آف ویو سے وہ کافی باتوں میں صحیح ہوں گے. ہر شخص اپنے اپنے کنویں کا مینڈک ہے. رد باطل ضرب حق کے نام سے یہ کسی صاحب نے بنایا ہوا ہے، اور اس پہ انہوں نے بابا جی کی تصاویر لگائی ہیں، میری بھی لگائی ہوئی ہیں، کسی عرس کی ہیں، مختلف فیس بک سے ہی لی ہیں انہوں نے. آپ لوگ بھی کھینچتے ہیں. ایک تصویر تو میری پرٹیکولر علیحدہ انہوں نے پوسٹ لکھی ہوئی ہے، میں بابا جی کی پاؤں کی طرف لپٹا ہوا ہوں، قبر پہ گرا ہوا ہوں کہیں آج سے پرانی. میں شاید سعودیہ سے آیا تھا واپس فرسٹ ٹائم. وہ آپ میں سے کسی نے کھینچی، فیس بک پہ لگائی. اس پہ کافی علیحدہ ایک پوسٹ ہے. لیکن یہ انہوں نے جو لکھا ہے، آپ لوگ اس کو سن لیں گے، پڑھ لیں، سن لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شاہدہ بازی اصل میں آپ لوگوں کو کیا کہہ رہی تھیں یا کس بات سے وہ ہرٹ ہوئی تھیں. اور وہ آپ لوگوں کو یہ چاہ رہی تھی کہ آپ لوگ تھوڑی سی احتیاط سے کام لینے کا ان کا مقصد جو تھا، کہ جس طرح ان کو تکلیف ہوئی ہے ان کے بابا جی کے بارے میں کسی نے کوئی بات کی ہے، تو بجائے اس کے کہ بعد میں آپ لوگوں کو تکلیف ہو، تو آپ لوگ اس میں تھوڑی سی احتیاط کریں. باقی وہ آپ لوگوں کو کرٹیسائز نہیں کر رہی تھی، کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ دنیا جو ہے یہ دانتری جو درانتی ہوتی ہے نا، اسے ایک طرف دندے ہوتے ہیں، دنیا کو دونوں طرف ہوتے ہیں. یہ صاحب نے بابا جی کا ہیڈنگ ہی اس نے لکھی ہوئی، پیر کاکی تاڑ بابا جی کی تصویر لگائی ہوئی ہے. اس نے لکھا ہے اسلام آباد سے واپسی پر للہ انٹرچینج سے اتر کر خوشاب کی طرف گاڑی موڑی تو ہمیشہ کی طرح کچھ ہی کلومیٹر پر مزار پر انوار انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے کی زیارت ہوئی. بھلا کیسے ہو سکتا تھا کہ حضرت کے دربار کے سامنے سے گزر جاؤں اور سلام پیش نہ کروں. کار روکی، مزار کی طرف منہ کر کے سلام کیا اور اندر داخل ہو گیا. گیٹ میں داخل ہوتے ہی حضرت قلندر صفدر بخاری المعروف کاکیاں والی سرکار کی تصویر لگی ہوئی تھی. جیسے ہی زیارت ہوئی، اتنا پرنور چہرہ، ٹھنڈک کی ایک لہر آنکھوں سے داخل ہوتے ہوتے ہوئے دل میں اتر گئی. اس دفعہ کچھ تصاویر بنوا لیں کہ جب چاہا زیارت کر لی، اور سوچا اپنے فیس بک کی دوستوں کو پاکستان کی اس عظیم شخصیت کا کچھ تعارف بھی کروا دوں گا. حضرت کی ساری زندگی بادشاہی مسجد کے عقب میں واقع ایک چکلے پر گزری ہے. یہ جو بھی لکھ رہا ہے اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ بندہ بابا جی کو بالکل نہیں جانتا، یا سنی سنائی کے اوپر اس نے، جو کہ ایک عام مسلمان کو بھی جس کے لیے سخت بعید ہے، وہ سنی سنائی بات کے اوپر آگے بات بیان نہ کرے. بہرحال اللہ اس کا بھلا کرے. اس نے لکھا ہے کہ بادشاہی مسجد کے عقب میں واقع ایک چکلے پر گزری ہے. اس چکلے پر آنے والی ہر طوائف کو سب سے پہلے بابا جی کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا تاکہ برکت ہو، اور جو کاکی بھی بابا جی کی خدمت کرتی اس کے بعد اس کی قیمت میں راتوں رات اضافہ ہو جاتا. ترقی بھی رات چگنی ہوتی تھی کیونکہ کام ہی رات کو ہوتا تھا. اس وقت بابا جی کا نام پیر کاکی تاڑ تھا، لیکن بعد میں کسی پڑھے لکھے بندے نے کاکی تاڑ سے کاکیاں والی سرکار رکھ دیا. پورے پاکستان میں ہزاروں مرید ہیں اور دو مشہور خلفاء ہیں. ایک شاکر عزیر جو پی ٹی وی کے پروڈیوسر رہے ہیں یا شاید آج کل بھی ہیں، اور دوسرے سلطان امام. شاکر عزیر کی بجائے سلطان امام کو میں زیادہ جانتا ہوں کیونکہ موصوف میاں والی پی ایف میں ایئر کمانڈور رہے. اب یہ اگر انہیں جانتا ہے تو نام ہی غلط لکھا ہوا ہے اس نے. آج کل اسلام آباد میں ہوتے ہیں. میں اس قابل نہیں کہ بابا جی کی تمام کرامات کو لکھ سکوں، اور نہ ہی میری فیس بک کی دیوار اس قابل ہے. بس کبھی موٹر وے پر اسلام آباد جانے کا
اتفاق ہو تو لیلا انٹرچینج سے اتر کر اس مزار پرانوار پر ضرور حاضری دیں. اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کیسے ایک طوائفوں کے دلال کے مزار پر رکوع، سجود اور طواف ہو رہے ہیں. نیچے پھر تصاویر لگائی ہوئی ہیں انہوں نے، میری بھی ہیں، کچھ اور بھی ہیں، عرس کی ہیں. اصل میں انسان پہلے تو ایک گروہ ہے جو دو گروہوں میں بٹتے ہیں، دو گروہ بنتے ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ ہے ہی نہیں سرے سے، اللہ، بھگوان، گاڈ، رام، وہ مانتے ہی نہیں کسی کو. وہ کہتے ہیں یہ سب کچھ اچانک بن گیا، پھر بندر انسان بن گیا، واٹ ایور، وہ ایک کہانی ہے. یا اور بھی ان کی مختلف توجیہات ہیں. تو انسانوں یہ دو گروہوں میں بٹ گئے. ایک کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہے، اور ایک کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، سب کچھ خود ہی بن گیا ہے. اس کے بعد فی الحال اس کمرے میں میرا خیال جتنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ سارے، میرا ذاتی خیال ہے کہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ بہرحال کوئی بنانے والا ہے، ہمیں کسی نے بنایا ہے، کوئی نہ کوئی ہے. اب جو تو کہتے ہیں ہے ہی نہیں ہے، وہ تو گروہ ہی علیحدہ ہو گیا نا. ان کا تو اس میں بات ہی نہیں، ڈبیٹ ہی نہیں ہے. ان کے لیے تو باقی آگے ساری بات فضول ہے. جو کہتے ہیں کہ کوئی ہے، ان کے آگے سے پھر گروہ بننا شروع ہوتے ہیں ان کی پہچان کے مطابق، مختلف مذاہب کے مطابق. کوئی اس کا نام بھگوان، کوئی لارڈ، کوئی گاڈ، کوئی جیسس، کوئی خدا، کوئی اللہ. کوئی بت بنا لیتا ہے، کوئی سورج بنا لیتا ہے، کوئی چٹان، اور اس سے اپنی حاجات مانگنا شروع کرتے ہیں. اور کرائٹیریا ہوتا ہے کہ حاجات پوری ہو رہی ہیں تو بس ان کا خدا انہیں دے رہا ہے، جو کوئی بھی ہے. مزے کی بات یہ ہے کہ ان کی حاجات پوری ہوتی ہیں. جو کسی درخت کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں ان میں سے بھی بہت سو کے کام ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جو لوگ تو سرے سے مانتے ہی نہیں کہ کوئی اللہ ہے، کوئی بنانے والا ہے، کوئی خالق ہے، وہ اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ دیکھا یہ 50% چانس ہوتا ہے، یا ہوگی یا نہیں ہوگی. تو یہ بیوقوف جب ہو جاتی ہے تو فٹافٹ یہ پیچھے لگ جاتے ہیں، اور جب باقی نہیں ہوتی تو اس کو یہ غور ہی نہیں کرتے. تو ان کے اپنی جگہ دلائل ہیں، اور وہ اپنی جگہ بڑی زبردست قسم کی سوچ رکھتے ہیں. یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوئی خدا ہے، ان کے گروہ کیوں بننا شروع ہوتے ہیں؟ ان کے خدا کی پہچان کی لڑائی شروع ہوتی ہے. کسی کو گائے میں نظر آ رہا ہے تو کسی کو سورج میں نظر آ رہا ہے، کسی کو پتھر کے بت میں نظر آ رہا ہے. لڑائی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب ایک خدا کے ماننے والا دوسرے کے خدا کی شان میں گستاخی کرتا ہے. اللہ نے ویسے اس کام سے منع کیا ہے. اللہ نے کہا ہے کہ کسی کے جھوٹے رب کو بھی برا بھلا نہ کہو، یہ نہ ہو کہ وہ غصے میں بدلے میں واپسی پہ تمہارے سچے رب کی شان میں کچھ کہہ دے، تو ذمہ دار تم ہو گئے. اس میں آگے سے انسان پھر فردر گروہوں میں بٹتے ہیں. ایک کہانی آپ لوگوں نے سنی ہوگی، دو بلیاں لڑ رہی تھی ایک روٹی پہ، تو بندر نے آ کے فیصلہ کرانا شروع کیا، اور وہ روٹی کا ہی نہیں فیصلہ ہوا، آخر تک وہ ساری کھا گیا. کبھی ایک پلڑے میں زیادہ ہو جائے، کبھی دوسرے میں زیادہ ہو جائے. تو جو بہت سیانے لوگ ہیں، زیادہ تر دوسرے گروہ سے، جو کہتے ہیں کوئی اللہ نہیں ہے، وہ ایسی سچویشنز میں سرمایہ دار یا بندر کا رول پلے کرتے ہیں. اور وہ آ کے یہ جو مذہبی بلیاں آپس میں لڑ رہی ہوتی ہیں، جن کے ہاتھ اللہ کی روٹی لگ جاتی ہے، گاڈ کی، بھگوان کی یا مذہب کی، وہ انہیں لڑا کے اور ان کا آپس میں ایک دوسرے کا مذاق بنوا کے ان کو کہتے ہیں کہ تمہارا ابھی ہم فیصلہ کرتے ہیں. تو وہ آہستہ آہستہ ان کا اللہ یا گاڈ یا بھگوان یا ان کا جو بھی عقیدہ ہے وہ بھی کھا جاتی ہیں. ان کو خود اس کے اوپر ڈاواں ڈول کر کے ان کی دنیا تو خراب ہونی ہی ہونی ہے، وہ ان سے دنیاوی فائدہ لیتے ہیں. ان کی دنیا جو ہے وہ ساری اپنی طرف ملتفت کر کے فیس میں، پیمنٹ میں
انہیں اپنا غلام بنا کے یہ ان کے منہ کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ یہ ہمارا فیصلہ کریں گے، اور وہ انہیں آرام سے لڑاتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی کسی بھی قضیے کو وہ آخر تک نہیں جانے دیتے، کیونکہ خدا کبھی کسی دلیل کے تحت آ ہی نہیں سکتا۔ جو اللہ کسی دلیل کا محتاج ہوگا وہ اللہ نہیں ہوگا، اور جو اللہ کسی دلیل میں آ جائے گا اس سے بڑی جب بھی کوئی دلیل لے آیا وہ اللہ چھوٹا پڑ جائے گا، دلیل بڑی آ جائے گی۔ یہ ماننے اور نہ ماننے کا کھیل ہے، یا مان جاؤ یا نہ مانو۔ جیسے میں آپ لوگوں کو کہتا ہوتا ہوں کہ جتنی بھی آپ کی عمر ہو گئی ہے، ایک فیصلہ زندگی میں ضرور کر لیں، اپنے ساتھ بیٹھیں اور پورے ایمانداری سے اپنے آپ سے پوچھیں کیا واقعی کوئی اللہ ہے، کوئی گاڈ، بھگوان، رام، خدا، لارڈ، اللہ ہے؟ جس مرضی مذہب سے آپ، اگر تو آپ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ نہیں ہے، جو بھی آپ کی زندگی گزری ہے، جتنی بھی گزری ہے، اس کے نتیجے میں آپ کا اپنے تجربہ یہ آپ کا ہے اور آپ کا سمجھتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، کافی زندگی آپ کی آسان ہو جائے گی۔ آپ اٹھیں اور اپنا کام کریں، اور اپنے جو بھی آپ جس چیز کو آپ نے حاصل کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے، کسی اللہ کی مدد تو آنی نہیں ہے۔ آپ تو مانتے نہیں ہیں کہ کوئی اللہ یا گاڈ یا بھگوان ہے جس نے کوئی مدد بھیجنی ہے یا برکت ڈال دینی ہے، نہیں، یہ تو آپ نے خود ہی کرنا ہے۔ اچھا، اب آپ کو آپ کا کوئی رزلٹ نہیں مل رہا، جو بھی آپ جس چیز کی تگ و دو کر رہے ہیں، تو ڈیفینیٹلی آپ کی کوشش میں کوئی کمی ہے، آپ کی پلاننگ میں کوئی فلا ہے۔ آپ کریں کوشش، آپ چاند پہ پہنچنا چاہتے ہیں، سورج نیچے لانا چاہتے ہیں تو جاری رکھیں کوشش آپ، لیکن ڈیفینیٹلی آپ کی کوئی بیرونی امداد تو نہیں آنی، کوئی ڈیوائن ہیلپ تو آنی نہیں ہے، ڈیوائنٹی تو ہے نہیں ہے۔ تو یہ لوگ تو ہو گئے ایک سائیڈ پہ۔ وہ لوگ یہ فیصلہ کرتے ہیں میرے جیسے، یا ان کے اندر کی یہ آواز ہے کہ بہرحال کوئی خدا ہے، کوئی اللہ ہے، کوئی گاڈ ہے، تو یہ بھی اب آپ کا اپنا سفر شروع ہوتا ہے کہ وہ کیا ہے اور کہاں ہے، اور آپ کے ساتھ اس کا کیا تعلق ہے، اس کا کسی پیغمبر سے کیا تعلق ہے، اس کا کسی نیک بندے سے کیا تعلق ہے، اس کو چھوڑیں۔ آپ کا اور آپ کے اللہ کا، جس کسی نے آپ کو بنایا ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ ہے، وہ ہے کہاں پہ، کیا ہے وہ، اور آپ کا اس سے کیا تعلق ہے، اور اگر اس نے آپ کو بنایا ہے تو اس کا کیا پرپس ہے، وہ آپ کا آخر کو اس کو بنانے کا اس کا کوئی مقصد ہوگا، کیونکہ آپ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ آپ خود بخود نہیں بنے ہیں، آپ کو کسی نے بنایا ہے۔ جیسے میں کہتا ہوں کہ یہ خود بخود نہیں بنا، اس کو کسی کمپنی والے نے بنایا ہے، کمپنی والوں نے کسی پرپز کے لیے بنایا ہے۔ یہ جتنا مرضی حسین زبردست لیٹسٹ ماڈل ہو، یہ ڈبے میں دکان میں پڑا رہے اگلے 10 سال بھی، میرا نہیں خیال کہ اسے حسن کی ان ٹچڈ پیس جو ہے، یہ ورجن پیس جو ہے، یہ اپنی ورجنٹی سیف کر کے اور اپنا حسن بچا کے اور کسی کی خدمت کیے بغیر یہ کوئی بہت کارنامہ کرے گا، میرا خیال ہے یہ ڈپریشن کے مارا جائے گا، یہ ڈپریشن سے مارا جائے گا اگر اس نے کسی کی خدمت نہ فرمائی تو، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کی قیمت لگ گئی کوئی بازار میں، دوسروں کے مقابلے میں زیادہ لگ گئی، ٹھیک ہے، ظاہری بات ہے کوئی بڑی زبردست چیز نہیں ہوگی اس لیے زیادہ قیمت لگی ہوگی، کیونکہ اس دنیا کی ویسے حالات یہی ہیں کہ جو چیز بھی حسین یا حقیقت میں پیاری ہوتی ہے اس کا مول یہ دے نہیں سکتے، وہ بے مول ہوتی ہے، تو یہ اس کی عموماً سوتر دی ہڈی مول لگا لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پتھر لگاتے ہیں، یا گالیاں، یا تانے، شک، شبے، دھکے، ٹھڈے، انگور کھٹے ہیں،
بہت زیادہ قیمت لگ گئی ہے، کوئی بہت زیادہ خاص چیز اصل میں نہیں ہوگی، لیکن دنیا کی چکا چوند اس میں ہوگی تو دنیا نے اسی قیمت لگا لی ہوگی. لیکن بہرحال وہ جو بھی ہے، میں کہہ رہا ہوں یہ ایک موبائل ٹائپ یہ چیز جو ہے، یہ بھی اگر ڈبے میں پڑی رہے گی تو یہ بے فائدہ ہے. کمپنی نے 5 لاکھ سیٹ یہ بنایا تھا، 4,99,999 بکے ہیں. یہ ایک پڑا رہا ہے، اتنی دیر میں نئے ماڈلز آ گئے ہیں. وہ کہنا نا 10 سال لاہور شہر دیاں کنیاں کھوئیاں نہیں تو کنیاں اٹاں نہیں تو کنے بوئے نہیں تو کنیاں باریاں نہیں. اگر اس کو آپ سمجھیں گے تو اس کو غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کہہ کیا رہا ہے. کہتا ہے جڑیاں ویاہیاں نے نا تو جڑیاں کواریاں نہیں تو جنہ تے راگے نہیں عاشق پیر، وہ ساری کہانی جو بھی ہے اگر اس میں غور کریں گے تو آپ کو میری بات کا یہ خلاصہ سمجھ آ جائے گا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے. اینی ویز، تو آپ کا کیا تعلق ہے اس خالق سے جس نے آپ کو بنایا ہے؟ کائنات کے اوپر آپ اگر نظر ماریں گے تو آپ کو کوئی بھی چیز فضول نظر نہیں آئے گی، کوئی چیز بے فائدہ نظر نہیں آئے گی، کوئی بھی چیز آپ کو فالتو نظر نہیں آئے گی کہ یار اس کا کیا پرپز ہے. اس کا کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا. چھوٹے سے چھوٹا کیڑا، کسی پہاڑ کی خواہ سے نکلی ہوئی ایک ایج، ایک بے ہنگم سا پہاڑ، کسی درخت کی عجیب و غریب شیپ، یہ ہر چیز کائنات میں ایک مخصوص اندازے کے ساتھ کسی ڈیوٹی پہ ہے. وہ جو فالتو کی ایج بڑی ہوئی ہوتی ہے اس سے کتنے ایئر کرنٹس چینج ہو رہے ہوتے ہیں اور کہاں تک اس کا امپیکٹ آتا ہے آپ نہیں جانتے اس کو. زمین میں جگہ جگہ ایسی نشانیاں، پہاڑوں میں ویڈیوز آج کل چلتی ہیں، دکھایا جاتا ہے ایک بہت زبردست پہاڑی سلسلہ ہے اور اچانک وہ ختم ہوتا ہے اور نیچے دیوار کی دیوار ہے 2-3 میل، اور اس کے بعد زمین کی سطح نیچے چلے گئی ہے وہاں سے، اور وہاں سے سمندر شروع ہو گیا، دریا شروع ہو گیا، اور پتہ نہیں چلتا کہ اللہ میاں نے یہ کیا کیا ہوا ہے. ایک کی طرف اتنا بڑے پہاڑ ہیں اور ادھر سے اتنی نیچے زمین ہے، اور اس ایک دم ہی وہ ختم ہو گیا ہے. اس کی کئی جگہ پہ وہ پہاڑی سلسلے ہی چلتے جا رہے ہیں، گریجولی ہائٹس ہوتی ہیں، کئی کچھ ہے. اس میں سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ فالتو نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی پرپز ہے. تو پھر آپ فالتو کیسے ہو سکتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی آپ بھی فالتو نہیں ہوں گے. تو آپ کا اور آپ کے خالق اور مالک کا تعلق وہ انتہائی یونیک چیز ہے جس کو آپ کو نہ صرف ایکنالج کرنا ہے، ریئلائز کرنا ہے، چیرش کرنا ہے، ایکسپلور کرنا ہے اور اس پہ کمیونیکیٹ کرنا ہے آپ نے. اب یہ کمیونیکیشن کئی لوگوں کو سائیکو کیس بنا دیتی ہے، کئیوں کے اوپر الزام لگ جاتے ہیں، کئی اس کو پا گئے یا اس راز کو پا گئے تو ان کو بھی قیمت بڑی بھاری ادا کرنی پڑی ہے. بہرحال انہیں آپ اسپرچول پاورز کہہ لیں، شکتیاں کہہ لیں، کردار کی مضبوطی کہہ دیں، علم کی انتہا کہہ لیں، یہ سبھی لوگ جو ہیں ان سب لوگوں نے مختلف دور میں باقی انسانوں کی خدمت ہی کرنے کی کوشش کی ہے، ان کا بھلا کرنے کی کوشش کی ہے، معاشرے میں موجود بگاڑ میں بہتری لانے کی کوشش کی ہے یا ایک دوسرے کا بھلا کرنے کی کوشش کی ہے. اور جواب میں زمانے نے ان کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ بھی ہسٹری تھرو آؤٹ بھری ہوئی ہے، ساروں کی بھری ہوئی ہے. اس کے بعد ان گروہوں میں سے کچھ گروہ اس لڑائی پہ آ جائیں گے کہ نہیں جی اللہ یا ڈیوائن پاور تو ہے لیکن اس کے ساتھ کسی کی کوئی کمیونیکیشن نہیں، میری نہیں ہے تو اس کی کیسے ہو سکتی ہے، اس نے کیسے کہہ دیا کہ میں نبی ہوں یا میں ولی ہوں یا میں اللہ کا بندہ ہوں یا اوتار ہوں. اس کے ساتھ سلوک شروع ہو جاتا ہے، مختلف نشانیاں وہ دکھاتا ہے. میں غور کرتا رہتا ہوں ان چیزوں پہ. آج بھی کسی نے فون کیا ہوا تھا مجھے تو وہ بتا رہے تھے شہرہ کراکرم والی سائڈ سے کہ ڈاکٹر صاحب ہم لوگ اس چیز کو نہیں مانتے تھے، ہمارے گاؤں والے، تو یہاں بن رہی تھی جب روڈ تو ایک بزرگ کا جو ہمارے بڑوں کے ہی
دور میں ہی گزرے تھے. ان کی چھوٹی سی تربت تھی وہاں پہ. تو میری فیملی دو حصوں میں ڈیوائیڈڈ تھی. آدھی انہیں اللہ والا کوئی مانتی تھی, آدھی کہتی تھی کہ کس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. تو بہرحال وہ پردہ کر گئے تو ان کی تربت بن گئی وہاں پہ. بعد میں وہاں سڑک بننا شروع ہو گئی آج سے 50-60 سال پہلے, جب کہیں بنی ہوگی شارع قراقرم یا شارع ریشم. تو وہاں پر آ کے اس جگہ سے بلڈوزر جو ہے, یا یہ کہانیاں پہلے بھی آپ نے سنی ہوگی, یہ تو وہ جو آنکھ کو دیکھا واقعہ پڑھی لکھی خاتون ہے وہ مجھے بتا رہی تھی کہ وہ بلڈوزر جو ہے, وہ بلڈوزر والا جو ہے, یا آرمی کا ورکر تھا یا فرنٹیئر ورکس کا ورکر تھا, جو بھی, وہ کہتا تھا جی کہ آگے سے بچہ ہٹائیں. وہ کہتے تھے بچہ تو کوئی نہیں ہے. وہ کہتے جی آگے بچہ ہے, میں بلڈوزر نہیں میرا چلتا آگے. تو 2 ہفتے وہ مختلف لوگ پھنسے رہے, لیکن آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ یہ تربت آگے ہے. حالانکہ یہ فیصلہ تھا کہ جی یہ تربت یہاں سے اٹھا دی جائے گی, کہیں اور رکھ دی جائے گی, یہاں سے ایسے کر دیں گے ویسے کر دیں گے. لیکن انہوں نے ان لوگوں کو, گاؤں والوں کو, اس وقت ہی کہا تھا کہ میری تربت ادھر ہی بنانی, جہاں کہیں ان کی وہ چلا گاہ سی تھی وہ ذرا تھوڑی گاؤں سے ہٹ کے تھی, اجاڑ جگہ تھی, وہ نیچے دریا تھا. تو اس وقت تو سڑک وڑک نہیں تھی. تو آخر کار سڑک کو وہاں سے بائی پاس پھر کیا گیا, اور وہاں پہ وہ تربت ویسے ہی رہی. بلکہ اس کے بعد پھر گاؤں والے جو نہیں بھی مانتے تو انہوں نے بھی قبریں وہیں بنانا شروع کر دیں, اور وہ قبرستان ٹائپ ایک بن گیا. وہ خاتون آج کل خود کافی بڑی پوسٹ پہ باہر ہوتی ہیں. وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ میری فیملی کے جو لوگ پڑھے لکھے لوگ تھے وہ اپوز کرتے تھے یا کہتے تھے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے بابا, اور وہ بابے کی بھی حرکتیں عجیب و غریب تھیں. تو اس وقت کیوں نہیں انہوں نے کوئی ایسی کرامت یا ایسی چیز دکھائی کہ پورا گاؤں جو ہے وہ بات کو سمجھ جاتا ہے یا علاقے کے. اب ان کے جانے کے 50 سال بعد یہ ہوتا ہے, اور اب وہاں پہ وہ سارے لوگ جو ہیں بڑی وہ رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ کیا نظام ہے؟ میں نے کہہ رہا تھا کہ دیکھیں, ایک نظام اللہ کا ہے نبی انبیاء کا. انبیاء تو ان کا سب سے بڑا ٹیسٹ جو میں نے آبزرو کیا, سب سے بڑا ٹیسٹ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اچانک لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نبی ہوں, اللہ میرے سے کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور میرے پاس اللہ کا میسج ہے, اور اے لوگوں میں تمہیں یہ میسج پہنچا رہا ہوں اور اللہ کا یہ میسج ہے. اور یہ دنیا انہیں سب سے بڑی سزا ہی یہ دیتی ہے کہ یہ تم نے کیسے کہہ دیا کہ اللہ صرف تمہارے ساتھ ہی کمیونیکیٹ کر رہا ہے اور ہمارے ساتھ نہیں کر رہا. ہم تمہارے احکامات نہیں مانتے, چاہے ان میں فائدہ ہو, چاہے وہ بھلائی کے ہوں. تو سب سے بڑا اعتراض جو ان کے اوپر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا سگا کیسے ہو گیا اور ہم کیوں نہیں ہیں. جہاں تک میں سمجھا ہوں, جو باقی معاشرے میں پڑھے لکھے یا نیک حضرات ہوتے ہیں, میرے نزدیک شاید ان کی انا کا مسئلہ بن جاتا ہے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اللہ نے کسی اور کو کیسے چن لیا. لیکن نبیوں کا سلسلہ تو رک گیا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. باقی جو اللہ کے اگر کوئی بندے ہوتے ہیں, تو وہ میں اس خاتون کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا بات یہ ہے کہ کسی کو تو حکم آ جائے اور وہ یہ کہے, میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں, تو نبی ہیں. لیکن جو ان سے نچلے, اب یہ سارے جو ولی یا جو کوئی اللہ کے بندے آپ کہہ رہی ہو کہ وہ اللہ کے بندے تھے, کیا تھے, کیا گارنٹی ہے واقعی کہ وہ آخری سانس تک اللہ کا بندہ ہی رہے گا؟ ایسے بھی انسان ہیں نا کہ ساری عمر بڑی نیکیاں کرتے رہے, جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسا بھی خدا نخواستہ دور آ سکتا ہے, ایسے بھی لوگ رہیں گے جیسے ساری عمر بڑے نیک اعمال کیے ہوں گے, لیکن آخر میں ایسی کوئی غلطی کرے گا کہ سب ضائع جائے گا اور مارا جائے گا. اور ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے اور آخر میں اس نے ایک ایسا نیک عمل کیا ہے کہ خدا نے کہا نہ صرف جنت بلکہ کہا کہ میرے برگزیدہ بندوں میں داخل ہو جا. اب کسی کا کیا پتہ ہے آخری سانس تک وہ کیا کرتا ہے. اللہ والے جو ہیں یہ تو آلریڈی انتہائی ہمبل اور ہیوملٹی میں ہوتے ہیں, ان کا کوئی دعویٰ نہیں ہوتا, وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کی پہچان اللہ خود کراتا ہے, اور ان کے جانے کے بعد اسی لیے کراتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ چومنے چٹنے کو بہت تیز ہے. یہ پھر دربار کو بہت چومے چاٹے گی, یہ وہاں سے دھاگے بھی باندھ کے لے آئے گی, وہاں سے درخت کے پتے بھی لے آئے گی, وہاں سے چاہے دربار کی سیمٹ اکھاڑ کے لے آئے, انہوں نے جالی توڑ کے لے آئے. یہ جی بڑی تبرکات نے. جب وہ حضرت انسان سامنے پھر رہا ہوتا ہے, پاس ہوتا ہے, اور ان کو سچ اور حق کی اور بھلائی کی تلقین کر رہا ہوتا ہے جس مرضی روپ میں, اس وقت اس کا کوئی مول نہیں لگا رہا ہوتا.
ایک صاحب جو ساری زندگی میرے ساتھ جب انہیں پتہ چلا میری اپنی فیملی کے ہی ہیں، برادری کے ہیں، وہ میرے سے پہلے بابا جی کو جانتے تھے، اور جو ہی انہیں پتہ چلا کہ میں بابا جی سے کہیں ملا ہوں یا بابا جی کے ساتھ پھرنا شروع ہو گیا ہوں، تو انہوں نے اسپیشلی آ کے مجھے کافی لیکچر دیا اور مجھے بابا جی کے بارے میں بتانے کی کوشش کی کہ وہ ہیرا منڈی کے ہیں، طوائفوں کے دلال ہیں، کنجریوں کے پیر ہیں، واٹ ایور جو بھی اس نے مجھے کہنا تھا۔ میں نے انہیں کہا کہ آپ تصوف پہ اتنی کتابیں پڑھتے بھی ہیں اور لکھی بھی انہوں نے ہوئی ہیں، میں کہ آپ میرے سے ایک دن بات کر رہے تھے کچھ سال پہلے اور آپ مجھے کہہ رہے تھے کہ تم ابن عربی کی فلاں کتاب، مجھے وہ یاد رہ گیا، ابن عربی کی فلاں کتاب پڑھ لو، تصوف پہ یہ ہے وہ ہے، اور میرا اس وقت کوئی تصوف میں انٹرسٹ نہیں تھا، کچھ نہیں تھا۔ تو آپ مجھے بتا رہے تھے کہ دو مین اسکول آف تھاٹ ہیں، یا صوفیاء کے بھی دو طرح کے گروہ ہیں، ایک کے سرخیل یا سرپنچ جو ہیں وہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور جو ظاہریت کی شریعت اور طریقت اور حقیقت معرفت کا راستہ ہے، اور اس میں وہ ظاہر میں بھی ہر چیز کا خیال رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا، میں کہ جی میری بات سنیں، آپ نے مجھے کہا تھا کہ آپ ایک وہ ہیں اور داتا گنج بخش انہی کے اسٹوڈنٹ ہیں، اور حضرت عبد القادر جیلانی بھی انہی کے اسٹوڈنٹ، بعد میں اسی سلسلے کے لوگ ہیں، اور ایک سلسلہ ملامتیہ، یا آپ نے مجھے کہا تھا کہ سلسلہ ملامتیہ کا لفظ انہوں نے یوز کیا تھا، کہ اس کے سرخیل جو ہیں وہ بایزید بستامی رحمۃ اللہ ہیں، اور ان لوگوں کا سٹائل ہی یہ ہوتا ہے کہ ان کو پہچاننا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے، اور یہ میکسیمم کوشش کرتے ہیں جان چھڑانے کی کہ لوگ انہیں نہ پہچان سکیں اور نہ ہی لوگ ان کے پیچھے کٹھے ہوں، ان کی گوڈے گٹے چومنے نہ آئیں، تاکہ ان کا راستہ نہ کہیں خراب ہو جائے۔ یہ عشق میں دعوے کے قائل نہیں ہوتے اور اپنے راستے کا بھی انہیں اتنی فکر نہیں ہوتی۔ بہرحال ان کا یہ سٹائل ہوتا ہے کہ یہ دنیا کے جو گاہک ہیں جو اس چکر میں پیچھے آتے ہیں کہ جی مجھے دنیا لب جائے، جو اپنی طلب میں سچے نہیں ہیں، جنہیں صرف یہ دنیاوی مسئلے مسائل ہیں، تو یہ لوگ خود دنیا کو ٹھڈا مار کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو انہوں نے دنیا کیا دینی ہوتی ہے؟ یہ تو بلکہ آپ کی جو دنیا ہے وہ بھی اجاڑ دیتے ہیں، وہ اس چکر میں اپنے سے پرے کر رہے ہوتے ہیں۔ میں کہ جی آپ کو یاد ہے؟ کہتے جی میں یاد ہے۔ میں نے کہا میری بات یاد رکھیے گا، میں تو ان چیزوں کو نہیں جانتا، نہ میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، نہ میرا یہ انٹرسٹ ہے، نہ یہ فیلڈ ہے، لیکن آپ ہی جو مجھے تعارف دے رہے ہیں، باتیں بتا رہے ہیں، میں تو بابا جی کے ساتھ بہت تھوڑا رہا ہوں، ابھی 2 دن 4 دن ہوئے ہیں یا 2-4 ہفتے گزرے ہیں، تو ایک دن آئے گا جس دن آپ کہیں گے کہ وہ سلسلہ ملامتیہ کے بہت بڑے بابے تھے، پتہ نہیں چلا۔ کہتے ہیں لا حول ولا قوت، خدا وہ دن نہ دکھائے۔ آپ میں سے کسی کاکی نے ان کی بیٹی کو دعا کرائی ہے، ٹھیک ہے، اور بیٹی بھی وہ جو ذہنی توازن کھو رہی تھی، اس لیے کہ ان کی نواسی جو ہے وہ ان کے کنٹرول میں نہ رہی اور کوئی غلطی کر بیٹھی بڑی، تو کوئی ویڈیو شیڈیو تھی ان کے ہاتھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کام خراب تھا۔ کاکی نے، بچی نے دعا کرا دی، کرنے اللہ نے کرم کیا، پہلے تو وہ جس کے پاس ویڈیو تھی اس نے معافی مانگی، صلح کی، بہرحال ان کی عزت سرے بازار نالام ہونے سے بچ گئی۔ اب ان کی بیٹی جو ذہنی حالت کھو رہی تھی، وہ بتاتی تو نہیں تھی والد کو کہ اس کا مسئلہ ہے کیا، وہ بیٹی ان کی جو ہے اس کی ذہنی حالت بہتر ہوئی تو اس نے پاگلوں کی طرح دعائیں کرانی شروع کر دی۔ اس نے دعائیں کرانی شروع کر دی تو انہوں نے اس کی کلاس لی کہ یہ تو بابے کاکی تاڑ کا کام ہے،
اور یہ تو ڈرامہ ہے سارا, اور تمہیں کس نے کہا اور فلانے نے کہا, تمہیں پتہ نہیں ہے وہ ہمارا وہ اپنا جو جاوید جو ہے وہ بھی ایسے کرتا ہے ویسے. تو وہ ان کی بیٹی نے انہیں کوئی ساری کہانی بتائی. اور اس کاکی سے ملوایا جس نے انہیں دعا کرائی تھی. اب انہوں نے اس کاکی سے پوچھا کہ بیٹا جی آپ کو یہ فیض کہاں سے ملا, تم اس بابے سے ملی ہوئی ہو؟ اس نے آگے سے کہا بابا ہی سے تو میں نہیں ملی ہوئی, میں تو ڈاکٹر صاحب سے ملی ہوئی ہوں, ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا تھا. یہ شاید پھر بھی نہیں مانے تو انہوں نے کوئی الٹی سیدھا کمنٹ دینے کی کوشش کی, تو پھر ان کی بیٹی نے پوری بات ہی نے بتا دی. اب وہ 2-3 دن سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں للہ حاضری دینے جانا ہے, بابا جی کے دربار پہ معافی مانگنے جانا ہے. وہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت تھے, چھپے ہوئے, اور مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیسے لوگوں کے پردے ڈھانپ لیے اور کاکیوں کے سروں پہ چادریں دی. میری نواسی کا کیس میرے سامنے ہے. ایک لفظ ان کے منہ سے نکلا, انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب میں چونکہ لکھاری تھا, لکھنے لکھانے کا کام کرتا تھا, میں خود میڈیا کے لوگوں کے اور دوستوں کے ساتھ ہی ادھر گیا تھا. خدا جھوٹ نہ بلوائے, وہ لڑکی جو دمال ڈال رہی تھی جب وہ ٹرانس میں گئی اور بابا کہہ رہا تھا کہ یہ شفا ہو جائے گی, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, اور میرے ساتھ ہی ایک بندہ گیا تھا جس کو کالا یرکان تھا, تو اس کا بخار نہیں اترتا تھا تو اس کو وہیں ٹھنڈے پسینے شروع ہو گئے یا واٹ ایور جو بھی اس دور میں بابا جی کا طریقہ کار تھا. تو ڈاکٹر صاحب اس لڑکی کو بابے نے جپھا مارا تو یقین مارے اس کا سینہ اور اس کا سینہ آپس میں مل گیا, اور بابا اس کو زور سے ساتھ لگا کے اس کے سر میں پتہ نہیں بالوں سے کھیل رہا تھا, اور اسے کہا تھا آنکھیں کھولو آنکھیں کھولو, لیکن ان کا سینہ باہم آپس میں جڑا ہوا تھا. اور میں تو لا حول ولا قوت کہہ کے وہاں سے اٹھ آیا. میں نے کہا جی اس مریض کا کیا بنا گا؟ کہتے ڈاکٹر صاحب اس مریض کا بالکل کالا یرکان ٹھیک ہوا تھا, لیکن دیکھیں یہ تو شیطانی طاقتیں بھی ہوتی ہیں, تو وہ شیطانی طاقت سے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے. تو وہ غیر محرم بچی تھی اور اس کو وہ گلے لگا رہا تھا, اور اس کا سینہ اس کے سینے سے جڑا ہوا تھا. 2-3 بار انہوں نے لفظ بولے کہ ڈاکٹر صاحب میرا بھی تو قصور نہیں ہے, اس کا ننگا سینہ بابے کے سینے سے جڑا ہوا تھا. میں نے کہا آپ کو اس کا ننگا سر نظر آیا تھا؟ کہتے نہیں ڈاکٹر صاحب اتنے بڑے فلاسفر ہم نہیں تھے. میں نے کہا اگر میں وہی لڑکی تمہیں ملواؤں اور وہ تمہاری اس وقت کی پارلیمنٹ کے ایک بہت معزز شخص کے گھر میں ہے, اور وہ معزز شخص بھی اس وقت نشے میں دھت وہیں پہ آتا ہوتا تھا دادے عیش دینے, جب اس نے توبہ کی اسی کاکی کے پاؤں کو ہی دیکھتے ہوئے, اس کے اشاق میں پہلے وہ کسی اور طرح شامل تھا اب کسی اور طرح ہوا, تو بابے نے اس کو یہی لفظ بولے تھے کہ اگر تو اسے عزت دے سکتا ہے, اس کا سر ڈھانپ سکتا ہے, اور زندگی بھر اگر کبھی اسے یہ تو تانا نہیں دے گا کہ ہے تو کنجری, تو پھر تو اس کو لے جا. نہ یہ تجھے یاد کرائے گی کہ تو شراب پی کے اور پیسے دے کے عورتوں کے پاس آنے والا شخص تھا, نہ یہ تجھے یاد کرائے گی تو اپنی توبہ پہ قائم رہی اور اس کو اس دوزخ سے نکال کے لے جا. لیکن اگر تم نے اس دوزخ سے نکال کے اسے اس دوزخ میں ڈالنا ہے جہاں تجھے ہر دوسرے دن اسے یہ کہے گا کہ ہیں تو کنجری, تو پھر اسے ادھر رہنے دے. اور وہ آج اپنے گھر میں خوش ہے, اس کا گھر اس نے بسایا ہے, بچے ہیں ان کے,
اور یہ ایک نہیں بہت سی ہیں, آپ میں سے بہت سے لوگ جانتے ہیں, ملے ہیں. لیکن یہ کام اتنا مشکل ہے, کوڑیوں کو گلے لگانا, ان کے کوڑ سے ڈرے بغیر کہ یہ کوڑ کہیں میری شہرت کو داغدار نہ کر دے, اور اس کے بعد انہیں نیکی کی شرافت, کا لباس پہنانا, دوائی دینا, ان کے زخموں کے اوپر بے غرض پیار کے مرہم رکھنا, یہ مسیحائی ہر بندہ کر نہیں سکتا. جب ہر انسان یہ کر نہیں سکتا تو وہ یہ کہتا ہے کہ جو کر رہا ہے وہ بھی 2 نمبر 3 نمبر 4 نمبر 6 نمبر 10 نمبر ہے. بہرحال آپ کیا بہترین کر سکتے ہیں؟ اپنے لیے ہی کریں, چلیں آپ دوسروں کے لیے نہ کریں, آپ لوگ اپنا ہی بھلا کریں. یقین مانیں اس کے علاوہ اور عالم ہے. جب آپ لوگ ماں کے پیٹ میں تھے تو آپ کو اس عالم کی کوئی خبر نہیں تھی. جب آپ لوگ اپنے اپنے باپ کی ریڑھ کی ہڈی میں تھے اس وقت بھی آپ کو اپنی ماں کے پیٹ کا کچھ پتہ نہیں تھا. جب آپ اپنے باپ کی کمر سے بھی بہت پہلے آدم علیہ السلام کے کئی نطفے میں تھے تو آپ کو اس آنے والے دور کا اور آج کے دور کا ککھ پتہ نہیں تھا. جیسے آپ کو یہ باتیں یاد نہیں ہیں لیکن آپ اس فارم سے بہتر فارم میں آتے گئے ہیں, تو یہ تو آپ کے بڑوں کی کوئی بھلائی ہے. اب یہاں سے آگے آپ نے کس فارم میں جانا ہے, کس عالم میں اب آپ نے رہنا ہے؟ آپ نے ستارے بن کے رہنا ہے, سورج بن کے چمکنا آگے, یا چاند بننا ہے, یا ستاروں سے بھی آگے جہاں اور ہیں وہاں جانا ہے؟ یہ سارا اب ڈیسائیڈ ہو رہا ہے. آپ کسی کی خدمت کریں نہ کریں, اپنی تو کریں. وہ کہتا ہے نا, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن. اپنی جانوں پہ ظلم نہ کرو, اپنے آپ کو تو پہچانو, اپنے آپ سے پیار کرو, اپنے آپ پہ ظلم نہ کرو. فقیر جب پردے میں چلا جاتا ہے تو وہ 2 دھاری تلوار ہوتا ہے. وہ بے نیام تلوار ہوتا ہے. جب تک وہ اس دنیا میں ہوتا ہے وہ بشریت کی میان میں ہوتا ہے. بشری تقاضوں میں رہتے ہوئے اس کو اس ٹیسٹ میں سے گزرنا ہوتا ہے کہ اس کی کاٹ تو تب بھی بڑی خطرناک ہوتی ہے, لیکن اس نے کاٹنا نہیں ہوتا, اس نے جوڑنا ہوتا ہے. اور وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ وہ آپ کو آپ کے اصل سے جوڑ دے. لیکن جب وہ پردے میں چلا جاتا ہے اور واقعی اس کے نام پہ جاتا ہے, جس کو کسی نے دیکھا نہیں ہے. میں نے کہا نا, میں نے ایسے فقیر بھی دیکھے ہیں جن کی اللہ سے ایسی فرینکنس ہے, وہ کہتے ہیں میسنا ان لوگوں سے بچے, یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. آپ کہیں گے گستاخی ہے, میں بھی کہتا ہوں گستاخی ہے, مجھے بھی غصہ آئے گا, کیونکہ میرا اللہ جو ہے اس کو کوئی ایسے کہے تو مجھے تو غصہ آتا ہے. یہ میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں, میرے اللہ کی شان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. چاند کے اوپر تھوکتے رہیں, آپ تھوک سکتے ہیں تو تھوک کے دکھا دیں آپ, تو خدا چاند بنانے والے کی شان میں کیا فرق پڑ جائے گا.
لیکن میرے جذبات مجروح ہوتے ہیں. ہر ایک کا جو بھی بھگوان ہے, جو بھی اللہ ہے, جو بھی گاڈ ہے, اس کے لیے اس کے جذبات مجروح ہوتے ہیں. میرا بابا کنجریوں کا پیر صحیح, دلال بھی صحیح, دلالی اس نے خوب کی ہے. لیکن اس کی جگہ جو اب جواب دے رہا ہے وہ بہت ڈاڈا ہے. اس نے جس کے اوپر اپنی جان, مال, اولاد, عزت, گدی, ہر چیز واری ہے, یا تو وہ ہے یا وہ نہیں ہے. اگر تو وہ نہیں ہے تو جاری رکھو, اگر وہ ہے تو مشرق سے لے کے مغرب تک جہاں تک بھاگ سکتے ہو بھاگ کے دیکھو, تمہیں یہیں آنا پڑے گا. تم سب کو آخر میں یہیں آنا پڑے گا. تم اسے اللہ کہو یا رحمان کہو, اس کے در کے سوا کوئی در نہیں جہاں تمہیں پناہ ملے گی. لیکن ایک جرم ایسا ہے اس کی معافی نہیں دیتا. شرک تم لوگ کر رہے ہو. دشمن تمہاری کچیوں تک پہنچا ہوا ہے, قریب ہے کہ وہ تمہاری ہوا اکھاڑ دے. یہ نہ اسلام, کرسچن, یہودی, ہندو, سکھ کی لڑائی نہیں ہے. یہ لڑائی نفسانیت اور انسانیت کی لڑائی ہے. یہ نفس پرستوں کی بنائی ہوئی بہترین چال ہے جس میں تم سب خدا پرست پھنستے جا رہے ہو. وہ ایک قوم کو پکڑتے ہیں, دوسری قوم کہتی ہے ہمارا تو کچھ نہیں گیا, دوسری کو پکڑتے ہیں, تیسرے کہتے ہیں ہمارے تک تو نہیں آئے. ہوتے ہوتے کتنوں کی باری آ گئی اور کتنے رہ گئے ہیں. ہر ملک میں, ہر جگہ پہ یہ نفسان اور انسان کی جنگ ہے. انسان ویسے ہی بہت تھوڑے ہیں. نفسانیت کا راج ہے. یہ جنگ امریکہ, روس, چین, پاکستان, جاپان, ایران, سعودی عرب میں نہیں ہے. یہ میرے تمہارے اندر کی جنگ ہے. 24 گھنٹے انسان رہنے کی کوشش کرو. جن باتوں پہ تم لوگ بڑے بڑے فتوے لگا کے اور ایک دوسرے کو گرانے کی کوشش شروع کر دیتے ہو, وہ سب تمہارے اپنے اپنے ذاتی انا کے خول ہیں. کچھ عرصہ پہلے اسی ہاسپٹل میں نے انسانیت کا تماشا دیکھا تھا. میں آج مثال اس قوم کو دیتا ہوں, آپ سب کو دیتا ہوں. اپنے اپنے گریبانوں میں جھانکنا اور دیکھنا ہم میں سے کون کون کتنا انسان ہے. ہاسپٹل کی نرسری
ٹاپ فلور پہ تھی. نرسری وہ وارڈ ہوتی ہے جہاں پہ 1 دن کا 2 دن کا 4 دن کا مہینے کا 2 مہینے کا بچہ ہوتا ہے. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ابھی جو پیدا ہوئے ہیں لیکن بیمار ہو گئے ہیں, پیدائش پہ ہی کوئی مسئلہ ہو گیا ہے, سانس والی مشین میں ہے, انکیوبیٹر میں ہے, کوئی انہیں ہوش نہیں ہوتی. وہ چھوٹے چھوٹے جھولوں میں کاٹس میں پڑے ہوتے ہیں. وہاں اچانک اے سی پھٹا, آگ لگ گئی اے سی کی اس میں گیس میں. دروازے کے پاس وہ اے سی تھا. آگ تیزی سے پھیلی, بجلی کی آگ ہر بندہ بجانا بھی نہیں جانتا. بیوقوف لوگ اس پہ پانی ڈالتے ہیں اور خود پکڑے جاتے ہیں. اس پہ ریت ڈالنی ہوتی ہے یا پیچھے سے سوئچ بند کرنا ہوتا ہے. بہرحال وہ آگ تیزی سے پھیلی. 24 یا 25 بچے تھے. ایگزیکٹ فیکٹس تو میڈیا والے خود ہی پتہ کرتے پھریں گے. یہ 2-4 سال پرانی بات ہے, بہت پرانی بات نہیں ہے. وہ بچے تو نرسری کے بچے تھے, وہ تو کارٹس میں سے نکل کے نہیں بھاگ سکتے, وہ تو کسی کو بلا بھی نہیں سکتے, چیخیں بھی کتنی ماریں گے وہ. وہاں سے ساری مائیں, نانیاں, دادیاں بھاگ گئیں. آگ تیزی سے پھیل رہی تھی. نیچے آ گئے باہر, بلڈنگ کے باہر, کیونکہ بلڈنگ کو بھی آگ لگ سکتی تھی. ہاسپٹل میں ایک نرس, ایک لیڈی ڈاکٹر اور شاید ایک آدھ وارڈ بوائے, انہوں نے وہ 24-25 بچے انہیں وہاں سے نکالنے کی کوشش کی. ایک نان مسلم نرس جو ہے اس کی ٹانگیں بھی جل گئیں. وہ شاید 2-3 بار اسی آگ میں اندر گئی اور ان لوگوں نے کچھ 16-17 بچے بچائے. جو مرد تھا, شاید جو وارڈ بوائے تھا, وہ تو ایک بار کے بعد دوسری بار ہمت نہیں کر سکا, 1-2 بچے اٹھا کے بھاگا. لیڈی ڈاکٹر نے 1-2 نکالے. جتنی بات مجھے پتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا, لیکن ہوا ایسے ہی, کچھ فگرز آگے پیچھے ہو جائیں. میں ایوننگ پہ آیا اس دن, آگے ہاسپٹل میں ایمرجنسی 1122 کی گاڑیاں, اس وقت فائر انجن آ رہا تھا, آیا, وہ اپنا پائپ کھول رہے تھے. ایک بوڑھی مائی سڑک کے اوپر رول کرتی ہوئی کبھی ادھر کو جا رہی ہے کبھی ادھر کو جا رہی ہے. کپڑے اس نے سینہ پھاڑ لیا, میرا بچہ مار دیا, میرا نواسا کسی نے نہیں اٹھایا, ڈاکٹروں نے مار دیا, نرسوں نے مار دیا, کوئی اس کے پاس نہیں گیا. دوسری دیواروں میں ٹکرے مار رہی, ہائے میرا بچہ. لوگ رو رہے, آہو بکا. فائر انجن والے اپنے پائپ کھول رہے, سیڑھیاں لگا رہے. وہ عورت اٹھ کے ان میں سے 1-2 کو ماری جا رہی ہے. وہ چھتی کرو, تواڈے پیپ ہی نہیں کھلتے, تسی ہون آئے ہو. جو کہ میرا خیال ہے واقعہ سٹارٹ ہونے کے ودن 5-10 منٹس میں وہ آ چکے تھے. مغرب کی اذان ہونا شروع ہوئی تو جب میں نے دیکھا یہ انہیں کام نہیں کرنے دے رہی, میں بھی وہیں گاڑی سے اتر کے ابھی کھڑا پوچھ رہا تھا ہوا کیا. تو میں نے غصے سے پھر کہا کہ یار آؤ نماز پڑھ لیں, مغرب کا ٹائم ہو گیا. تو وہ اماں جی مجھے پڑھ گئیں. ظاہری بات ہے انہوں نے گالیاں ہی دینی تھی وہ, لیکن فائر انجن والے کو تو چھوڑ دیا انہوں نے, لیکن مجھے پڑھ گئی نماز. اور یہ وہ میری داڑھی فوری طور پہ انہوں نے چیک کی کہ نہیں ہے, مجھے یاد دلایا. تو میں نے ان لوگوں سے یہ کہا کہ اس کو اندر کیوں بھیج رہے ہو, یہ 1122 والے کو اندر کیوں بھیج رہے ہو. ساری دنیا تو باہر کو بھاگ رہی ہے اور یہ بھی کسی کا بچہ, اسے تم اندر بھیج رہے ہو. یہ نہیں مر سکتا. اور اپنی جانیں تو تم بچا کے آ گئے ہو, ان بچوں کو تو تم لوگوں نے نہیں اٹھایا. خود تم مائیں, نانیاں اور دادیاں ہو, اور اب تم گلا کر رہے ہو کہ ڈاکٹروں نے, نرسز نے یا وارڈ بوائز نے میرے بچے نہیں بچائے. اور 1122 والے لیٹ آئے یا لیٹ کر رہے ہیں یا اوپر جلدی نہیں چڑھ رہے, پانی نہیں پھینک رہے, اور ان کی مغرب کی نماز قضا ہو سکتی ہے. جو صاحب کہتے ہیں نا نماز کسی حال میں معاف نہیں, انہوں نے ہر بار نیچے میرے لکھنا ہوتا ہے. یہ بھائی ساروں کو سمجھ ہوتی ہے. وہ مائی کو کچھ حوصلہ آ گیا, چادر اس کو کسی سے لے کے میں نے دی, اس نے گریبان پھاڑا ہوا تھا اور عجیب طریقے سے وہ بار بار رول کرنا شروع کر دیتی, ہائے میرا پوترا, ہائے میرا دوترا. کیا ان میں سے کوئی بھی سچ نہیں جانتا تھا؟
اس بات کو چھوڑیں پڑے کہ حکومت کا قصور تھا، اے سی پرانا تھا، ہسپتال والوں نے سروس کیوں نہ کی، آگ کیوں لگی، بجھی کیوں نہ، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں. آپ وہاں موجود تھے جو لوگ، ان میں سے فوری طور پہ کتنوں کو یاد رہا کہ یہ بچوں کی جانیں بچائیں ہم، اور کتنے صرف اپنی جانیں بچا کے نکل گئے. اب اتنی ہمت نہیں کہ واپس جائیں، لیکن دوسروں کو بلیم کر رہے ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اپنا منہ اپنے آپ سے چھپا رہے ہیں، اپنے آپ سے شرمندہ ہیں، اور ابھی بھی سچ بولنے پہ تیار نہیں ہیں، اور دوسروں کے اوپر بلیم ڈال کے مار دیا، کر دیا، خر دیا. یہ ہمارا من حیث القوم یہ طریقہ ہوتا جا رہا ہے کہ ہم نہ صرف برائی کو برا نہیں سمجھتے اب، بلکہ کوئی اچھا کر بھی رہا ہو تو اس کے اوپر بھی سوچے سمجھے بغیر تنقید، اس کے طریقہ کار پہ ہی تنقید. وہ صحیح مثال دی جاتی ہے نا کہ یہ قوم اتنی ویلی ہے کہ ریلوے اسٹیشن پہ اگر انجن ڈبوں سے جوڑا جا رہا ہو نا، انہوں دی اپنی ٹرین چلی جائے گی، اتنے کھلو کے تو ایویں کئی جان گے تھوڑا ادھر لے آ، تھوڑا ادھر آگے کر پیچھے کر. وہ انجن والے کو لگے ہوتے ہیں، ریلوے والے کو، وہ ریلوے والے کو لگے ہوتے ہیں، جس نے رہنا ہی پٹری پہ ہے انہوں لگے ہوتے ہیں، اور کھڑے اور بڑے غور سے وہ دیکھ رہے ہوں گے. اور اگر وہ لگے کہ نہیں انہیں بڑی زور نہ جوڑیے، ڈبے ہل گئے نہیں ہوں، انجن اسی جوڑنی چاہیے. مزہ تو تاں آندا کہ ڈبے نو نہ پتہ لگے کہ انجن نال لگا ہے. اتنی فارق قوم ہے. میری عادت نہیں کرٹیسائز کرنے کی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب میں شہر میں ٹریول کرتا ہوں، ہر اشارے پہ کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے، کوئی ادھر سے کاٹ رہا ہے. 2 منٹ لال بتی پہ رکنا عذاب ہے، ٹھیک ہے. ایک مجھے یہ عادت سمجھ آتی کہ کھڑے ہیں، یہ اشارے پہ کھڑے ہیں، سارجنٹ جو کھڑا ہوتا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد ایویں پھر تھوڑا گھم کر کے تھوڑا سا آگے لے جائیں گے، پھر گھم کر کے آگے لے جائیں گے. وہ یار تو 2 منٹ کی ہو گیا، ایویں گاڑی آہستہ آہستہ آگے کری جائیں گے. اتنے تیزی میں ہے، اتنی جلدی میں ہے یہ قوم. آپ سب سوچیں اپنی اپنی جگہ پہ، ہمیں کس چیز کی جلدی ہے؟ اچھا اگر کوئی آؤٹ سائڈر دیکھے تو وہ بڑا امپریس ہوگا، وہ شاید امپریس ہو کہ یار اس قوم کو وقت کی کتنی قدر ہے، کتنا انہیں جلدی ہے. سڑکوں کے اوپر افطاری کے وقت دیکھیں آپ، یا مطلب یہ تو صبح 9-10 بجے کا جو ٹائم ہے، یا 2 بجے 5 بجے چھٹی کا ٹائم ہے، اسکول ٹائم، مطلب آپ اگر گاڑی موٹر سائیکل بچا کے نکال لیتے ہیں تو بڑی بات ہے، خود بھی بچ جاتے ہیں. لیکن اب جب آپ دفتر میں جاتے ہیں، کسی دفتر میں آپ کو کام پڑ گیا ہے، ہاسپٹل میں ہی پڑ گیا ہے، میرے جیسوں کے سے پڑ گیا ہے، اچھا وہاں ٹائم پہ کوئی بھی نہیں پہنچتا. یہ عجیب بات ہے کہ سڑکوں پہ ہم سب کو اتنی جلدی ہے کہ ہم بندہ بھی نیچے دے دیں گے، کتا بلی تو بہت چھوٹی چیز ہے نا. لیکن جہاں پہنچنا ہے ڈیوٹی پہ، وہاں کبھی بھی کوئی ٹائم پہ نہیں ہوتا. تو پتہ نہیں کہاں جاتے ہیں سارے. کئی جن کے ایکسیڈنٹ ہوئے ہوئے، اگر میں ان سے پوچھوں کہ یار تم اتنی جلدی میں کر کیا رہے تھے، وہ کہتے جی وہ تاش کھیڑنی سی دوستوں میں، تاش پارٹی پہ جا رہا تھا. بس میں اس سے زیادہ اور آپ کو کیا کہوں. شاید آج کی دعا یہی ہے، بجائے لوگوں کے گریبانوں میں جھانکنے کے یا پکڑنے کے، میرا خیال اپنا